جی ناظرین السلام علیکم۔ آج 4 سٹوریز پر بات کریں گے۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ محمد مالک صاحب کے پروگرام میں تحریک انصاف کی حکومت کے پی کے حکومت کے ترجمان شفیع جان صاحب نے 8 دفعہ پوچھنے کے باوجود بھی تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد جماعت نہیں کہا۔ یہ کیا چکر ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بڑی دبنگ پریس کانفرنس تھی، اس کے جواب میں سہیل آفریدی صاحب نے ایک بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ ٹھوک دیا ہے اور بیسیکلی ہر اس بات کو ڈینائی کر دیا ہے جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کہی گئی تھی۔ تو پھر ایک تصادم کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ انصار بھائی صاحب نے ایک سٹوری کی ہے، انہوں نے کہا ونڈر بوائے شہباز شریف ہے۔ تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا مزید انصار بھائی صاحب نے ذرائع سے بات کر کے کہا ہے، اور آخر میں بات کریں گے کہ ہمارے رپورٹر ہیں بلال عباسی صاحب، انہوں نے کل جو ہے اڈیالہ کے باہر جو دھرنا تھا وہاں علیمہ خان صاحبہ سے بات کی، اور کون سا وہ موضوع تھا جس کا ذکر آتے ہی علیمہ خان بھڑک اٹھی اور انہوں نے سخت سست سنا دی۔ ان موضوعات پر آپ سے بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ محمد مالک صاحب کا پروگرام تھا، شفیع جان اور بیرسٹر عقیل اس میں آئے ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے گفتگو شروع کی۔ اچھا، مالک صاحب نے ایک سوال 8 دفعہ، ایک دفعہ پھر سن لیں، 8 دفعہ شفیع جان صاحب سے پوچھا۔ شفیع جان صاحب اس وقت سب بڑے سرگرم بنے، یہ آئی ایس ایف کے لوگ ہیں جس میں سہیل آفریدی ہیں، شفیع جان ہیں، شاہد خٹک ہے، یہ نوجوان خون ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بہتر بیانیہ بنا لیتے ہیں۔ تو ان سے 8 دفعہ پوچھا گیا کہ آپ ایک سمپل سا جملہ کہہ دیں، کیا آپ تحریک طالبان کو دہشت گرد جماعت کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا، اور وہ مختلف ہیلے بہانے کرتے رہے لیکن کبھی بھی۔ اب اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ ان کی ہمدردیاں ہمیشہ طالبان کے ساتھ ہیں، انہیں خوف بھی ہے ان سے اور ان کی مدد بھی ہمیشہ حاصل رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس میں کہا نا کہ بھائی ساری جماعتوں پہ وہ حملہ کرتے ہیں طالبان، ان کے اوپر نہیں کرتے، یہ کھلے عام جلسے کرتے رہتے ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے کہ ان کے وزراء کے بارے میں کہانی ہے کہ یہ کے پی کے مختلف علاقوں میں جہاں پر طالبان کا قبضہ ہو جاتا ہے شام کو، یہ ان کو بھتے بھی دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قومی سطح پر یہ کہتے تھے کہ طالبان کے خلاف آپریشن نہ کریں، ان سے مذاکرات کریں، ان کے دفتر کھولیں یہاں پر۔ تو یہ تکلیف دہ سچویشن کا سامنا ہے اور آپریشن کے بارے میں یہ ابہام کریٹ کرتے ہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وہ مثال یہ ہے کہ زمان پارک کے سامنے عمران خان کو گرفتار کرنے کا موسم تھا، اس زمانے میں بات ہو رہی تھی۔ عمران خان نے اپنی حفاظت کے لیے کون سے لوگ منگائے؟ افغانی لوگ آئے تھے جنہوں نے پنجاب پولیس کے اوپر حملے بھی کیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہمدردیاں پاکستانیوں کے ساتھ کے بجائے افغانیوں کے ساتھ زیادہ ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ سچویشن ہے، اور اسی وجہ سے شفیع جان صاحب نے مکمل طور پر اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ بھائی تحریک طالبان ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ ساری دنیا کہہ چکی ہے، دنیا کی دہشت گرد جماعتوں کی فہرست میں اس کا نام ہے، اور یہاں پر پاکستان میں اس کے ہمدرد موجود ہیں، نہ صرف موجود ہیں، حکومتوں میں ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے بھی ہے اور تمام عالم کے لیے بھی ہے کہ یہاں پر طالبان کے ہمدرد سہولت کار موجود ہیں، جو کہ ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں، کوئی خفیہ بات نہیں کر رہے، ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ دہشت گرد جماعت ہے، اس لیے کہ یہ ان کے دوست ہیں اور ان کے ہمراز ہیں اور ان کے کاموں میں پارٹنر ان کرائم ہیں۔ یہ سٹوری تھی اور بڑی حیرت انگیز سٹوری تھی۔ اب ذرا بات کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی ٹویٹ کی۔ سہیل آفریدی صاحب نے ایک ٹویٹ ٹھوک دیا اور انہوں نے کہا جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد، اور ساری پریس کانفرنس کو ڈینائی کر دیا۔ آپریشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپریشن تو ہوتے رہتے ہیں،
پہلے بھی اتنے آپریشن ہو گئے، کیا نتیجہ نکلا؟ تو ایک اور آپریشن ہو جائے گا تو کیا نتیجہ نکل جائے گا؟ یہ اتنی احمقانہ دلیل ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے آپ اس کی دوائی لیں گے، پھر بیماری یاد آتی ہے تو اس کی دوائی لیں گے، پھر جب آتی ہے نا تو پھر آپ کہیں گے نہیں یار پہلے 2 دفعہ میں اب دوائی لے چکا ہوں تو اس دفعہ میں کیوں دوائی لوں گا؟ یہ اس طرح کی احمقانہ سوچ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی کلیئر کی، حالانکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر بتا چکے ہیں کہ عمران خان تو اپنی ذات کے اندر بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، یہ ان کے ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرح لوگوں کے ذہنوں کو معاوف کرنا چاہتے ہیں، اتنے امپورٹنٹ معاملے پر جو ہے وہ ابہام کریٹ کر رہے ہیں۔ تو سہیل آفریدی کا ٹویٹ بڑا حیران کن تھا اور تکلیف دہ بھی تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ابھی ختم ہوئی ہے، آپ نے ابھی اس کے خلاف ڈینائل کی بات کر دی ہے اور یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ۔ مذاکرات نہیں ہو سکتے دہشت گردوں کا، ساری دنیا میں دہشت گردوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے مذاکرات نہ کریں، ہارڈ اسٹیٹ بنیں، اور یہ ادھر سے ان کے دل میں محبتوں کے جذبے معجزن ہے طالبان کے لیے، تو یہ بڑی خوفناک سچویشن ہے۔ اب ذرا انصار بھائی صاحب کی سٹوری کے بارے میں آپ بات کر لیتے ہیں۔ انصار بھائی صاحب بڑے بارسوخ صحافی ہیں، ان کے پاس ذرائع سے بڑی اہم خبریں ہوتی ہیں اور بڑی اہم خبریں انہوں نے ماضی میں دی بھی ہیں۔ اس میں سے ایک خبر جو ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا اور اس میں انہوں نے کہا کچھ اس طرح کی بات کی تھی کہ شہباز شریف تو سونا ہے لیکن ہیرے کی تلاش ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی اندیا دیا کہ کوئی ونڈر بوائے آنے والا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بات کی کہ کوئی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کی، اب وہ تمثیل میں بات کرتے ہیں علامتی انداز میں، تو جو ہے کلیئر نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کہا انگریزی بولنے والے پی ایچ ڈیز آئیں گے، وہ کر لیں گے اور سب کچھ۔ پھر آخر میں اپنی سٹوری کو سارا ڈرائے کر کے انہوں نے کالم اس بات پر اینڈ کیا نہیں چلتا تو یہی سسٹم رہے گا۔ اب اس کی بڑی دیر تک ڈسکس ہوتا رہا کہ ونڈر بوائے کون ہے، کون آ رہا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا اور اس بارے میں کلیئرٹی دی، آج جنگ اخبار میں بھی چھپا۔ انہوں نے کہا ونڈر بوائے ایک ہی ہے اور اس کا نام شہباز شریف ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کہیں نہیں جا رہے، ان کے رشتے جو ہے روابط اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے چل رہے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کے درمیان اختلافات پیدا ہو رہے ہیں تو اختلافات پیدا نہیں ہو رہے، تو معاملات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، آنے والے دنوں میں بھی معاملات ایسے ہی چلیں گے۔ تو سچویشن بڑی کلیئر ہو گئی ہے انصار بھائی صاحب کی گفتگو کے بعد۔ انہوں نے کہا جی کہ سونا بھی یہی ہے، ہیرا بھی یہی ہے، ونڈرفل بھی یہی ہے اور ونڈر بوائے بھی یہی ہے۔ یہ جملہ ویسے ہمارے دوست احمد منصور کا ہے، تو اچھا جملہ ہے۔ اچھا تو وہ جو ہے ونڈر بوائے شہباز شریف ہی ہیں، تبدیلی کوئی نہیں ہو رہی، معاملات اسی طرح چلیں گے اور تحریک انصاف والے پرانی تنخواہ پر کام کریں گے۔ آخری سٹوری جس پر ہم نے بات کرنی ہے، کل اڈیالہ میں کیا ہوا۔ کل اڈیالہ کے باہر پہلی بات تو یہ 10,000 لوگ جمع کرنے تھے، سوشل میڈیا پہ بڑی گفتگو ہوئی کہ 10,000 لوگ آ رہے ہیں، 10,000 لوگ آ رہے ہیں۔ 100,000 بھی لوگ نہیں آئے، 100 لوگوں سے بھی کم تھے اور کوئی امپریشن نہیں بنا سکے، زیرو امپریشن تھا اس میں۔ اور وہاں پر ہمارے رپورٹر ہیں بلال عباسی صاحب، انہوں نے ایک سوال کیا علیمہ خان صاحبہ سے جس پہ وہ بدک گئی، غصے میں آ گئی، اور سوال بڑا صحیح تھا۔ انہوں نے بلال عباسی صاحب نے سوال کیا کہ بھئی آپ لوگ مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ مذاکرات کرنے چاہیے۔ اچھا علیمہ خان اینڈ کلین ان سے مذاکرات کی بات کرے تو انہیں غصہ چڑھ جاتا ہے، حالانکہ ساری دنیا یہ کہتی ہے مسائل کچھ بھی ہوں مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں، اور اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو عمران خان اندر پھنسے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے علیمہ خان اینڈ سلمان اکرم راجہ اینڈ کمپنی یہ چاہتی ہے کبھی بھی مذاکرات نہ ہو، عمران خان اندر رہے۔ اب ایک لمحے کو سوچئے کہ عمران خان مذاکرات کے نتیجے میں باہر نکل جاتے ہیں، سلمان اکرم راجہ کی کوئی حیثیت ہوگی، علیمہ خان کی کوئی حیثیت ہوگی، اس طرح ٹی وی کیمرے ان کے گرد پھر رہے ہوں گے، زیرو حیثیت ہوگی۔ تو یہ اب تحریک انصاف کے اندر بہت ساری تحریک انصافیں بن گئی ہیں اور ہر ایک کی اپنی جماعت ہے اور ہر ایک اپنے طریقے سے چلا رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔